حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک زندہ ہو حسین کی حفاظت کرنا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے 4 حصے کر دیے اور ہر حصے کا ایک امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید بھی تھا، جس کو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 1000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس وقت تک حر بن یزید کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی بیدار ہو گئی تھی۔ اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہوتے ہوئے حضرت حسین کے لشکر میں آ ملے اور کہنے لگے کہ یہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے، اگر میں نے آپ کو پہلے جانے کا راستہ دے دیا ہوتا تو یہ سب صورتحال پیش نہ آتی۔ اب میری سزا یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور باواز بلند لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں جلدی نہ کرو، میری بات سنو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو کہ میرے ذمہ فرض ہے۔ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلاتا ہوں، اگر تم نے میرا عذر قبول کر لیا تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا تو سب مل کر اپنے کام مقرر کر لو اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر لو تاکہ تمہیں اپنے کام میں شبہ نہ رہے اور تم مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جب ان کی بہنوں کے کانوں پر پڑے تو وہ ضبط نہ کر سکیں اور باآواز بلند رونا شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر کے بھیجا کہ ان کو نصیحت کریں کہ خاموش ہو جائیں۔ ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابن عباس کا بھلا کرے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے کر جاؤ۔ حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو اپنی جانب متوجہ کر چکے تو ایک درد بھرا خطبہ دیا، اے لوگوں تم میرا نسب دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو کہ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم میرا قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچازاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم تک یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل سنہ قرار دیا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میں حق پر ہوں، میں نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے بیچ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ منکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگوں اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ہو۔ قیس بن اشعث نے کہا آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں اسے قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتارا ہے۔ اس کے بعد زبیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو ابن زیاد سے بھی تم کو کوئی فلاح نہ پہنچے گی۔ ان لوگوں نے زبیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں گے۔ زبیر نے کہا اے ظالموں اب تو ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے، اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے ہو تو ان کو اور ان کے چچازاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ اس بات پر تم سے ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ حر بن یزید جو اب طائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے اہل کوفہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں اور اپنے مال ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم انہی کے قتل کے در پہ ہو اور انہیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ خدا کی سرزمین میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں اہل بیت کو
امان حاصل ہو؟ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا ہے جس سے تمام لوگ پانی پیتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی قیامت کے روز پیاسا رکھے اگر تم لوگ توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آ جاؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعض رفقا شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک زندہ ہو حسین کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے بڑے بہادری سے اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعید سے مزید فوج طلب کر لی۔ اس وقت شیش سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے کہ تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو اور ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعید نے جو تازہ لشکر بھیجا وہ آ کر ڈٹ گیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے بھی بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے۔ حر بن یزید نے بھی شدید قتال کیا اور اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، مگر جی یہ چاہتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ حضرت حسین نے بآواز بلند کہا کہ جنگ اس وقت ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز ظہر ادا کر لیں، لیکن اس گھمسان کی جنگ میں کون سنتا؟ دونوں طرف سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے طور پر ادا کی۔ نماز کے بعد قتال دوبارہ شروع ہوا۔ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سارے تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے اور زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اس وقت حضرت زبیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور ان کے مدافعت میں قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے چند رفیقوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا تھا۔ آپ کے رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا نہیں سکتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت حسین کے سامنے ہی شہید ہو جائے۔ اس لیے ہر شخص نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔